میں یہ جو 4 points ہیں, I will go one by one. First, I will talk about this projectile that entered Pakistan airspace last night. I'd like to draw your attention toward this slide. اگر آپ اس سلائڈ کی طرف دیکھیں تو یہ آدم پور سے ہر پروجیکٹائل فائر ہوئے. As you can see, 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا میں. اینڈ ون آف دیٹ پروجیکٹائل اٹ اسٹارٹیڈ موونگ ٹوورڈس, ادھر سے اس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور یہ ڈینگا کے اوپر آ کے اٹ واز ٹیکن ڈاؤن. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اگلی سلائڈ میں کہ وین ایور یہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں ان کی ویجیلنس, اینی تھنگ دیٹ مووز, اینی تھنگ دیٹ کمز فرام دی ایسٹ, وی ہیو این آئی آن اٹ. یہ آپ اگلی سلائڈ میں دیکھیے گا, دی الیکٹرانک امیج. آگے چلیے گا. اب یہ دیکھیں گے آپ, یہ جب آ رہا تھا اس کو دیکھتے جائیے گا سرکل کے اندر, تو دا ون دیٹ واز کمنگ اگینسٹ ٹورڈس پاکستان. So we were watching it very carefully, and this is where we are seeing it. Now here it crosses the international border, and so isko dekh rahe hain, and we are watching its trajectory, its height, and the weapon systems are there to take it out. اب وہ چونکہ یہ کس جگہ پہ اس کو ٹیک آؤٹ کرنا ہے, no, this is moving towards. اینڈ یہ جو ریڈ پوائنٹ ہے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اس جگہ پہ دین اٹ واز نیوٹرلائزڈ بائی دی ایئر ڈیفنس ایسٹس. تو جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا, اینی تھنگ دیٹ از موونگ, اینی تھنگ دیٹ از کمنگ, اٹ لیوز, اٹ از بینگ مانیٹرڈ, اٹ از بینگ ٹیکن آؤٹ. تو یہ جو پروجیکٹائل ہے, ونس اٹ ریچڈ اوور دیئر ایٹ اراؤنڈ ڈینگا, تو دس پلیس اٹ واز ٹیکن آؤٹ اینڈ دیئر اٹ وینٹ آف. اب میں آپ کو اگلا دکھاتا ہوں, نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. یہ اس کی ڈیبری ہے, دس از دیٹ پروجیکٹائل. اس کی ابھی جو ہے اپنا فرینزک ہو رہی ہے. سو دیٹس وائی وی آر ویری کیئرفلی یوزنگ دس ورڈ پروجیکٹائل, بیکاز وی ڈو آر ورک ویری ڈیلیبریٹلی. اٹ اپیئرس ٹو بی اپرنٹلی یہ نظر, یہ میزائل ہے, لیکن یہ کون سا ہے, کس ٹائپ کا ہے, وہ فورینزک ہو رہی ہے. وی آر ان دیٹ پروسیس. سو دس از واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ. 3 اس طرح کے پروجیکٹائل, دے انٹینٹلی ٹارگیٹڈ دیئر اون ٹیریٹری ایٹ امرتسر. اس کی جو انٹینٹ ہے, وجہ ہے, وہ آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. تو اس کا فرینزک کر کے جو فردر ڈیٹیلز ہیں کہ اس کی کیا ٹائپ ہے, کیا چیز ہے. دی سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی جو ایک انڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کل سے, کہ 15 لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا. نا یہ جو 15 لوکیشنز پہ وہ جو کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے, اٹ از سچ اے فنٹاسٹک and cooked up story کہ you can just laugh about it. I'll ask few questions on this. The first question is کہ is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century every projectile leaves a digital trace and signature. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے, جب ایکچوئل میں کوئی چیز آپ کی طرف آتی ہے تو دس از ہاؤ ان ریئل ٹائم وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے. کیونکہ 21st سینچری میں تو ایسے ہی ہے, وہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی بیٹھ کے اسٹوری کو کپ کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, یہ کب ہوگا؟ And related to that is the question that یہ جو ایک فیسینیشن ہے فینٹم اسٹرائکس کی, we saw that in 2016
جب اڑی ہوا تھا اس کے بعد بھی ایک فینٹم اسٹرائک ہوئی تھی which on ground nothing happened but a strike was claimed. تو جو آج آپ یہ اسٹوری ان سے سن رہے ہیں we can very conveniently call it a phantom defense that they have mounted. تو that was a phantom strike. اب وہ ریورس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا شاندار ڈیفینس کیا ہے ہماری ایئر ڈیفینس نے اور باقیوں نے کہ وی ہیو ٹیکن آؤٹ 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا اور ہم نے دیکھیں لے لیا. اب یہ جو اس کی وہ ثبوت دکھا رہے ہیں یہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو یہ دکھا رہے ہیں یہ جو مختلف جگہوں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ اپنا یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے میزائلز بھیجے اور وہ اس فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے ہیں. یہ ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی سٹے کی کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے کہ وہ اٹھا کے وہاں پیسز رکھ دیے ہیں اور پھر اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں سینما سے تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئیں گے. اور اگر آپ کا اتنا ہی شاندار یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہ 15 جگہ سے اٹیک ہو رہا ہے جس کا کوئی سگنیچر نہیں ہے جس کے لیے یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ ڈال کے بار بار دکھا کے پتہ نہیں کس چیز کی اٹھا کے یہ پکچرز انہوں نے کہاں سے اٹھا کے یہ بنائی ہیں اور ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے. تو اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے 6-7 کی رات آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا. آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا نا. آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. السلام علیکم دوستو بھارت کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے. بھارت کی سازشیں ساری بے نقاب ہو چکی ہیں. بھارت نے پہلے بڑھ کر حملہ کیا تھا. پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. ان کا خاک میں غرور ملا دیا. جن فائٹر جیٹ کے اوپر انڈیا کو غرور تھا وہ پہلے ہی وار میں پاکستان ایئر فورس نے مار گرائے. اب پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی جائے گی. پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. تو بھارت نے کہا پاکستان ہمارے اوپر اٹیک کر چکا ہے, ہمارے سویلینز کے اوپر اٹیک کیا ہے, بچوں کے اوپر اٹیک کیا ہے. حالانکہ پاکستان آرمی کا تو کہنا ہے ابھی تک ہم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی, کوئی اٹیک نہیں کیا. تو ان کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے, ان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے. تو بھارت میڈیا اور بھارت پروپیگنڈے کرتا ہے, سویلینز کے اوپر اٹیک کرتا ہے, بچوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے, مسجد مدرسے کے اوپر اٹیک کرتا ہے. انڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری آرمی کے ساتھ مقابلہ کرے, آرمی کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرے. وہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے والے ہیں, بہت ہی بزدل اور کاہل ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو, انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے.